الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله میں جس بات کو شیئر کرنا نہیں چاہ رہا تھا مجھے وہ مجبوراً شیئر کرنی پڑ رہی ہے، اور اس لیے اس علاقے کے سرپرست اور ہم سب کے بڑے سید العلماء جو ہمارے تمام اس علاقے کے اجلاس کی سرپرستی فرماتے ہیں، حضرت مولانا سید اطہر حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کے مشورے سے حضرت کی دی ہوئی تاریخ پر اس اجلاس کو منعقد کیا گیا، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے آگے کسی کا کوئی کام نہیں کسی کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ مشیت الہی، اللہ کی رضا، اللہ کا منشا یہی تھا کہ وہ ہمارے درمیان میں نہیں آ سکتے بیماری کی وجہ سے حضرت مولانا سید اطہر حسن صاحب یہاں نہیں آ سکتے، وہ زیر علاج ہیں سہارنپور۔ سبھی حضرات ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، اور حضرت کو اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عطا فرمائے عافیت کے ساتھ۔ لیکن آپ وہاں ان کی باتیں ان کی زبان سے ہوتے تو کچھ اور مزہ ہوتا، وہی انداز، وہی تقریر، اسی انداز پر بولنے کے لیے، اسی انداز میں بات کرنے کے لیے آپ سمجھیں گے، اگر دور بیٹھ کر سنیں گے تو شاید مولانا اطہر حسن صاحب بات کر رہے ہیں۔ میں اپنے چھوٹے بھائی عزیز محمد دانش کو گزارش کر رہا ہوں، اگرچہ ان کا موضوع کلام کچھ اور تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں پھر ان کو یہی کہہ رہا ہوں، اور ان کا بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسی انداز میں جس طرح مولانا بیان کرتے ہیں ہم تمام سامعین کو محسوس فرمائیں، تاکہ ان کا انداز تو ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن جب تک ہو نہ جائے خواب لائے جبرائیل، پائے والوں رائے لاہے رسم راہ زندگی، فلسفہ زیادہ کہاں ہے عالم قرآن کہاں، وہ غلام زندگی ہے یہ امام زندگی۔ راج سے آپ الحمدللہ اپنے مدرسے کا سالانہ جلسہ سن رہے ہیں، جلسہ بڑا کامیاب، حضرت مولانا محمد نسیم صاحب اور قاری محمد ہارون صاحب کی محنت رنگ لا رہی ہے، مدرسہ ترقی کر رہا ہے الحمدللہ، تعلیمی اعتبار سے بھی اور تعمیری اعتبار سے بھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بچہ قرآن کریم کی فضیلت بیان کر رہا تھا، قرآن کے بے شمار دلائل، بے شمار فضائل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ قرآن کے ایک ایک حرف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پڑھا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرشتوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا فرمانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت اللہ نے فرمائی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت اللہ نے فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں سے پیار اور محبت سے تعلق قائم فرمایا۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة
تیری کریمی پہ جان قربا اور جہان و نام و نشان قربا اور تیری کریمی کا آسرا ہے، یہی میری پاسبا رہے گی۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل کہ وہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کے پڑھنے پر 10 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرشتوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، ان صورتوں کی تلاوت کو سنا، تو فرشتے خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور فرشتوں نے کہا کہ خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے کہ جن کی زبانوں کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت جاری ہوگی۔ اور پھر فرشتوں نے کہا کہ خوشحالی ہے ان قلوب کے لیے کہ جن کے عظیم سینے اس بار امانت کو اٹھائیں گے۔ الحمدللہ آج ہماری زبانوں کے اوپر اور ہمارے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی، ورنہ قرآن میں تو اتنا وزن ہے بھائیو، اتنا وزن ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمائی، اتنی طاقت عطا فرمائی کہ دنیا میں کسی کو اتنی طاقت نہیں ملی، جب رکانہ پہلوان سامنے آیا، آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رکانہ پہلوان، عرب کا مشہور پہلوان، اتنا طاقتور کہ 1000 آدمیوں کے برابر اس میں طاقت، ابھی وہ اسلام نہیں لایا تھا، آپ نے ملاقات کی، فرمایا رکانہ اسلام لیا جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ جی اسلام تو لے آؤ مگر پہلے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا ارے کیا معجزہ دکھاؤ؟ اس نے کہا کہ جی میں تو ایک پہلوان آدمی ہوں، آج تک مجھے کسی نے چت نہیں کیا، آج تک مجھے کسی نے پچھاڑا نہیں ہے، آپ نے اگر مجھے چت کر دیا، پچھاڑ دیا تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار دو عالم سوچ میں پڑ گئے، اے اللہ میرے یہ پہلوان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں مجھے کشتی لڑنے کے واسطے بھی بھیجا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطہ کیا، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اجازت دی کہ اے میرے پیارے رسول، اے میرے لاڈلے رسول، کوئی بات نہیں ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی سچائی کے لیے ہم نے طاقت بھی آپ کو بے انتہا عطا کی ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس پہلوان سے دو ہاتھ کر لے جائے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ بھائی تم سے کشتی لڑی جائے گی، لیکن ذرا ہوشیار ہو کر کشتی لڑنی ہے۔ کیوں کہ اگرچہ تم نے بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتی لڑی ہوگی، لیکن آج اللہ کے رسول سے تمہارا مقابلہ ہے۔ بہرحال کشتی شروع ہوئی، حضرت علامہ نفر اللہ برکتہ نے جب یہ واقعہ استاد محترم کو سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس رکانہ پہلوان کو سینے تک اٹھایا اور سینے تک اٹھا کر کے آہستہ سے زمین پر لیٹا دیا۔ حضرت علامہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر چاہتے تو اس رکانہ پہلوان کو اوپر سے بھی گرا سکتے تھے، مگر نہیں، کیوں کہ اگرچہ وہ اسلام نہیں لایا تھا مگر اللہ کے رسول کے دل میں اس کی بھی محبت تھی۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، جنہوں نے آپ کو مانا ہے آپ کے دل میں ان کی بھی محبت تھی، اور جنہوں نے آپ کو نہیں مانا ہے آپ کے دل میں ان کی بھی محبت تھی۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ بہرحال اس رکانہ پہلوان نے کہا کہ جی میری سمجھ میں بات نہیں آئی، آج تک مجھے کسی نے چت نہیں کیا، آج تک مجھے کسی نے پچھاڑا نہیں ہے، آپ نے اگر مجھے، میں تو ایک مرتبہ اور لڑوں گا۔ سرکار دو عالم نے پھر دوسری مرتبہ اس رکانہ پہلوان کو سینے تک اٹھایا اور سینے تک اٹھا کر کے آہستہ سے زمین پر لیٹا دیا۔ اس نے کہا کہ جی میں تو ایک مرتبہ اور لڑوں گا۔ پھر سرکار دو عالم نے اس کو تیسری مرتبہ سینے تک اٹھایا اور سینے تک اٹھا کر کے آہستہ سے زمین پر لیٹا دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔
उस रुकाना पहलवान ने कहा कि जी ये आपकी ज़ाहिरी ताकत तो महसूस नहीं होती, ये तो आपके अंदर और कोई चीज़ है। सरकार दो आलम ने फरमाया, अरे जो महर में अंदर है उसी की तरफ तो बुला रहा हूँ। बहरहाल उस रुकाना पहलवान ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया। हिस्सा सुनाने का मतलब ये कि इतनी भारी भरकम ताकत से अल्लाह ने आपको नवाजा, मगर जब अल्लाह के रसूल पर कुरान नाजिल हो रहा है तो अल्लाह के रसूल कुरान के वज़न को महसूस फरमा रहे हैं। हम और आप, हमारे बच्चे कुरान के वज़न को महसूस नहीं फरमाते। क्यों? कि इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरे कलाम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दोने और रात चौगनी तरक्कियाँ से मालामाल फरमाए। है इससे कुरान के फूले फले ये मदरसा, है इससे कुरान के फूले फले ये मदरसा, नफ़्क़े इसराफी तक कायम रहे ये मदरसा, या इलाही ता क़यामत फैज़ इसका आम हो, जो सदा रोशन रहे वो शम्मा इस्लाम हो। इस मदरसे को तरक्की दे, हमें तौफीक दे, फिर मस्जिद की सब दिलो जान से करे तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।